یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ نشے کا مریض ہے اور وہ نشہ ہے. نشے کا مریض ادھر جاتا ہے، ہم اور آپ چاہتے ہیں وہ نہ جائے. آپ سب کو نظر آ رہا ہے؟ اسی لیے میں بول رہا ہوں، کوئی بات نہیں اگر کسی کو نظر نہیں آ رہا تو. یہ نشے کا مریض ہے اور یہ نشہ ہے، اور نشے کا مریض یہاں جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں نہ جائے، آپ بھی چاہتے ہیں نہ جائے. اچھا وہ کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ اسے خوشی ہوتی ہے اس کے پاس جا کے، وہ خوش محسوس کرتا ہے، اور اس کی خاطر وہ بھول جاتا ہے کہ آپ ان کے کون ہیں. وہ بھول جاتا ہے اس کی خاطر کہ آپ کس تکلیف اور اذیت سے گزریں گے جو کہ آپ گزرتے ہیں، اور اس کی خاطر وہ آپ کی قربانی دے دیتا ہے جو کہ نہیں دینی چاہیے. ماں کی قربانی دے دیتا ہے، باپ کی قربانی دے دیتا ہے، بہن بھائیوں کی قربانی دے دیتا ہے، بیوی کی قربانی دے دیتا ہے. بلکہ یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ اگر انہیں کوئی کہتے ہیں کہ دیکھیں نہ کریں، ٹھیک نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے جو کرنا ہے کر لیں، آپ لوگوں کو کیا پتا، اور میری خوشی کی راہ میں رکاوٹیں نہ ڈالیں، وہ یہ کہتا ہے. اس کی خاطر یہ اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتا ہے، یعنی اپنا خیال رکھنا بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنی صحت کو بھی قربان کر دیتا ہے اس کے لیے. اس کے دماغ میں ہر وقت گھومتا رہتا ہے یہ اپنی ضروریات کا خیال بھی نہیں رکھتا، اس کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے. اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ یہ ادھر نہ جائے. سائنس یہ کہتی ہے، کتابیں یہ کہتی ہے، کافی ساری کتابیں ہیں اس کے اوپر. آج یہ کانسیپٹ آپ کو سمجھ آئے گا تو آپ گوگل کریں گے تو آپ کو بھی کافی زیادہ مٹیریل اس پہ مل جائے گا، اور آپ میں سے کافی ساروں کے ساتھ اس پہ ہماری ایک ایکسپرٹ ہیں مس سمیرا، کام بھی آپ لوگوں کے ساتھ کرتے رہتے ہیں جہاں جہاں ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے. تو یہ ایک ایرو میں نے اور لگایا ہے. اس ایرو کا مطلب ہے ہم روگی کو ڈیپینڈنٹ. اب سائنس یہ کہتی ہے، تحقیق یہ کہتی ہے کہ اس کو ڈھونڈیں. اس لیے اس کو ڈھونڈیں کہ یہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ادھر نہ جائیں، ہم چاہتے ہیں یہ سائیکل ٹوٹے، بٹ کتابیں یہ کہتی ہے یہ سائیکل نہیں ٹوٹے گا. تحقیق یہ کہتی ہے یہ سائیکل نہیں ٹوٹے گا اس وقت تک جب تک یہ سائیکل نہیں ٹوٹے گا. تو ہم نے اس کو ڈھونڈنا ہے. یہ گھر میں ہوتا ہے، یہ ماں بھی ہو سکتی ہے، یہ باپ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھائی بھی ہو سکتا ہے، یہ بہن بھی ہو سکتی ہے، بیوی بھی ہو سکتی ہے، بچے بھی ہو سکتے ہیں، ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں، سارے بھی ہو سکتے ہیں. بٹ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کون ہے؟ ہاؤ وی آئیڈینٹیفائی، ہاؤ وی آئیڈینٹیفائی کہ یہ کون ہے؟ بہت آسان ہے. جو یہ کرتا ہے اس کے لیے وہی سب کچھ یہ کرتا ہے اس کے لیے. کچھ کلیریفائی کچھ ہوا؟ ایک کرسی آ گئی، بلکہ دو آ جائے گی. کچھ کلیئر ہوا کہ جو یہ کرتا ہے اس کے لیے وہ یہ کرتا ہے اس کے لیے. ہے آگے جگہ، آپ آگے چلے جائیں، ایک دو جگہ ہیں. اور ایک آج یہاں آ جائیں.
تو تھوڑی سی ڈسٹربینس ہو گئی تھی، دوبارہ اس کو کر لیتے ہیں، میں بھی ڈسٹرب ہوا ابھی، کہ یہ جاتا ہے یہاں، ہم چاہتے ہیں یہ یہاں نہ جائے، تو ہمیں اس کو ڈھونڈنا ہے، اس کا نام ہے کو ڈیپینڈنٹ، اس کا نام ہے ہم روگی۔ اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کون ہے؟ یہ میں نے اس کی جو علامتیں بتائی ہیں نا آپ کو، اس کے لیے، اس کے اندر یہ ساری علامتیں ہیں اس کے لیے، اس کو خوشی ملتی ہے اس سے، اس کے دماغ میں ہر وقت گھومتا رہتا ہے یہ جو ہے اس کے لیے اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتا ہے، یہ اس کے لیے اپنی ضروریات تک سیکریفائز کر دیتا ہے۔ تو گھر میں کون ہے؟ اب آ جائیں، جس کے دماغ میں ہر وقت یہ گھومتا رہتا ہے، جو اس کے لیے اپنی ضروریات ترک کر دیتے ہیں، یہ اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ خوش ہو جائے، یہ اس کے لیے اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں، میری خیر ہے، میں خیال رکھ کے کیا کروں گا، اور جیسے یہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کو ڈیپینڈنٹ ہے۔ اور میں نے کیا بتایا ہے کہ ہم چاہتے ہیں یہ ٹوٹے، یہ اس وقت تک نہیں ٹوٹے گا جب تک یہ نہیں ٹوٹے گا، پہلے یہ ٹوٹ گیا تو یہ خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے دماغ میں یہ گھوم رہا ہے، یعنی یہ سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، اس کو کیسے پتہ چلے گا، اس کو کیا پتا کہ ہم اس کے لیے پریشان ہیں یا ہمارے دماغ میں یہ گھوم رہا ہے؟ لیٹسٹ سائیکولوجی یہ ویریفائی کرتی ہے کہ لوڈ ونز کے دماغ میں جو گھومتا ہے، جو چلتا ہے، اس کے افیکٹس لوڈ ونز تک پہنچتے ہیں، یعنی جن سے ہم پیار کرتے ہیں، جو ہمارے رشتے ناتے ہیں، جو ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کی وائبز آ جاتی ہیں، اور اگر وائبز نہ بھی آئے تو وہ جب ہم ان سے ملتے جلتے ہیں تو انہیں پتہ چل جاتا ہے۔ سو سمپل سے وے میں اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں تو وہ یہ ہے کہ یہ اس کا بیمار ہوتا ہے، یہ اس کے بیمار ہوتے ہیں، اس کو اس کا نشہ ہوتا ہے، اس کو اس کا نشہ ہوتا ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اس کا نشہ ٹوٹے تو اس کو اس کا یہ نشہ توڑنا ہوگا، ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس سے دور ہو جائے تو ہمیں اس کے اندر ڈیٹیچمنٹ پیدا کرنا ہوگا۔ میں بتاؤں گا حل، کچھ سمٹمز ہیں، میں نے سائنز ہیں لکھے ہوئے ہیں، یہ تو ایک سمجھانے کے لیے تھا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو سائنز ہیں۔ جیسے ایک سائن ہے پہلا کہ اس کا جو سائن ہے، علامت ہے، یہ کیسا ہوتا ہے، یہ اس کے لیے قربانی دیتا ہے، پہلا۔ دوسرا سائن ہے، یہ اس کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ تیسرا سائن ہے، یہ اس کی کیئر ٹیکنگ کرتا ہے، کیئر نہیں کرتا، کیئر اور کیئر ٹیکنگ مختلف ہے، یہ اس کی کیئر ٹیکنگ کرتا ہے۔ اچھا، چوتھا سائن ہے، اس کا موڈ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے موڈ پر، یہ خوش تو یہ خوش، اگر یہ خوش نہیں تو یہ بھی خوش نہیں، اسی لیے کیا کرتا ہے، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، کیونکہ اسے یہ خوش ہو گیا تو میں بھی خوش ہو جاؤں گا۔ اسی طرح سے ایک اور ہے، یہ اس کی ضروریات پر فوکس رکھتا ہے، اپنی ضرورتیں بھی بھول جاتا ہے، میں نے کب سونا ہے، کب کھانا ہے، میرے کوئی فرینڈز ہیں، میرا کوئی سوشل سرکل، سب بھول جاتا ہے۔ یہاں تک کہ میں نے یہ دیکھا ہے کچھ فیملیز کے اندر کہ وہ ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، فیملی ایونٹس پہ جانا چھوڑ دیتے ہیں کہ میں کیا کروں گی جا کے یا جا کے، کیونکہ یہ اس کی ضروریات پہ فوکس ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور سائن ہے کہ وہ مریض کے پرابلمز کو بھی کنٹرول کرنا چاہتا ہے اور کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ جو مریض کے پرابلمز ہوتے ہیں، جو اس کی بیماری کی وجہ سے پرابلمز جنریٹ ہوتے ہیں، یہ کو ڈیپینڈنٹ جو ہوتا ہے وہ ان کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بھی سمجھتا ہے کہ میری قدر و قیمت اس کے ساتھ ہے، اس کے بغیر
میری کوئی قیمت نہیں ہے، میری کوئی قدر نہیں ہے، لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے اس کی، لو سیلف کانفیڈینس ہوتا ہے، میری کوئی قدر نہیں ہے اس کے بغیر. یہ کیا سمجھتا ہے میری کوئی قدر نہیں ہے، میں اس کے بغیر نہ سو سکتا، نہ کھا سکتا، نہ جا سکتا، نہ کہیں بات کر سکتا، نہ کہیں کھڑے ہو سکتا، میری کوئی قیمت نہیں ہے. حالانکہ پورے گھر کو یہ بندہ پورے گھر کو گرا رہا ہوتا ہے، صرف اپنی زندگی نہیں خراب کر رہا ہوتا. جو بہن بھائی اس ملک سے باہر بھی بیٹھا ہوتا ہے نا، اس کی زندگی بھی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. وہ بھی بیچارہ وہاں دور بیٹھا پریشان ہو رہا ہوتا ہے، اس کا کام کاج متاثر ہو رہا ہوتا ہے. جب آپ کا مریض یہاں آتا ہے تو میرے پاس آتی ہے کال، آپ کا کوئی اور بھائی بہن کئی میلوں دور دوسرے ملک میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بیچارے، میں سمجھ پا رہا ہوتا ہوں کتنی تکلیف میں کہ وہ وہاں بیٹھے بھی تکلیف میں ہوتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور سائن ہے کہ یہ اس کی جو ایڈکشن ہے، یعنی وہ نشہ اس کو انیبل کرتا ہے. یہ اس تک انیبلنگ کا مطلب ہے معاونت کرتا ہے ایڈکشن میں. یہ جو ہے نا اس تک، اس کی بیماری کی تکلیف پہنچنے نہیں دیتا، بیماری کی آنچ اس تک پہنچنے نہیں دیتا، اس کو پروٹیکٹ کرتا رہتا ہے. ایسے جیسے یہ اس کے بارے میں کچھ غلط سننا نہیں چاہتا، اس کو پروٹیکٹ کرتا رہتا ہے، ویسے ہی یہ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ بیماری کی وجہ سے جو بھی کوئی پرابلمز پیدا ہوئی، پولیس نے پکڑ لیا، کسی سے قرضہ لے لیا، کہیں جھوٹ بولنا پڑا کہ وہ تو پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے، گھومنے گیا ہوا ہے، تو یہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے، نہیں کسی کو پتہ نہ چلے کہ وہ کیا کر رہا ہے. جتنے جھوٹ بول سکتا ہے وہ بولتا ہے، یہ اس کے لیے جیسے یہ اس کے لیے بولتا ہے. اسی طرح سے یہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اپنا خیال بالکل نہیں رکھتا. یہ جو کو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے یہ اپنا خیال چھوڑ دیتا ہے. میں اب تیار ہو کے کیا کروں گا، میں اب اچھے کپڑے پہن کے کیا کروں گا. ویسے ہمارے معاشرے میں ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ جیسے ہی والدین کی عمر 85 سال کو ہوتی ہے تو پتہ نہیں کیوں وہ ایسا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھے کپڑے پہننا، تیار شیار ہونا اور سرخی پاؤڈر لگانا. ہم اب کیا کریں گے؟ بٹ نہیں، ہر دن اللہ کی ایک نعمت ہے ہمارے لیے. بٹ کو ڈیپینڈنٹ کیونکہ بیمار ہوتا ہے اس کی بیماری میں، تو تیار ہونا، سرخی پاؤڈر لگانا، کوئی ایونٹ میں جانا، کوئی فرینڈ سے ملانا، سب پیک کر کے کر دیتا ہے، اپنا کوئی خیال نہیں رکھتا. یہاں تک کہ اگر کوئی میڈیسن لینی ہے، اپنا کوئی علاج درکار ہے، کہتے میرا علاج چھوڑو، میں دوائی اب کیا کروں گا، یہ ہو جائے کسی طرح سے ٹھیک. آپ سوچیں کہ بیمار کے ساتھ بیمار ہو کے بیمار کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ نقصان ہوگا، فائدہ تو نہیں ہوگا. اسی طرح سے میں نے پہلے بتایا کہ ہر وقت اس کے دماغ میں یہ گھومتا رہتا ہے. اور ایک اور سائن ہے، یہ اس کو پرفیکٹ بنانا چاہتا ہے، جو کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے. کوئی ہے ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں؟ ہم میں سے کوئی، یہ دنیا ہی پرفیکٹ نہیں ہے، یہ دنیا ہی کمبینیشن ہے گڈ اینڈ بیڈ کا. ہم پتہ ہے کیوں چاہتے ہیں پرفیکٹ؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہو پرفیکٹ. ہم جو کام کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں میرا کام پرفیکٹ ہو، میرے کپڑے پرفیکٹ ہوں، میں پرفیکٹ ہوں، میرے بچے پرفیکٹ ہو، میری بیوی پرفیکٹ ہو. یہ ہمارا جو سافٹ ویئر ہے نا وہ یہاں کے لیے نہیں ہے، ہمارا سافٹ ویئر یہاں کے بعد کے لیے ہے، اور وہاں پرفیکٹ ہے. یہاں تو ہم ایسے ہی دن گزار رہے ہیں، ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں، ٹیسٹ دے رہے ہیں، پتہ نہیں پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے. بٹ اس کے بعد جہاں ہم جائیں گے وہ پرفیکٹ ہے. جنت از پرفیکٹلی گڈ، یعنی جنت پرفیکٹ ہے، وہاں آپ کو کوئی خامی نہیں ملے گی، کوئی خرابی نہیں ملے گی. جہنم از پرفیکٹلی بیڈ، جہنم بھی پرفیکٹ ہے، وہاں کچھ اچھا نہیں. کیونکہ اصل میں ہمیں اس دنیا کے لیے بنایا نہیں گیا ہے، یا تو ہم امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، ہمیں بنایا اس جہان کے لیے ہے، تو ہمارا سافٹ ویئر بھی وہاں کے لیے بنا ہوا ہے. ہم وہ والا کام یہاں چاہتے ہیں.
اور یہی اس دنیا کا سب سے بڑا پرابلم ہے. اور یہی پرابلم اس دنیا کا جو یہ پرابلم ہے نا، یہی ہمیں کھجل خوار بھی کرتا ہے. کھجل خوار سمجھتے ہیں؟ اچھا، یہی ہمیں اس دنیا میں نا کھجل خوار کرتا ہے کہ ہم اس دنیا کو بنانا چاہتے ہیں وہ جو اوپر ہے، جہاں اگلا مسلم ہم اسے مانتے ہیں. سو پرفیکٹ نہیں ہوگا، پرفیکٹ ہم بھی نہیں ہیں، بٹ جو کو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں یہ پرفیکٹ ہو جائے بس، پھر میں پھر سکون سے مر جاؤں گا. اچھا، پھر بھی وہ یہ نہیں کہتا کہ میں جیوں گا، کہتے یہ پرفیکٹ ہو جائے میں پھر سکون سے مر جاؤں گا. اچھا، اسی طرح سے اس کے ایکشن کے لیے اپنے آپ کو رسپانسیبل سمجھتا ہے کہ یہ جو نشہ کرتا ہے نا، یہ بھی میرا ہی کوئی قصور ہے، میری کوئی غلطی ہے. اگر وہ خود نہیں سمجھتا تو دوسرے ہاں، دوسرے بھی ہمارے معاشرے میں لے مین ہے، کیونکہ ان ٹاپکس پہ بات نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کہ ہمارے ارد گرد رہنے والے کہہ دیتے ہیں کہ تم نے اس کو خراب کر دیا، تم سے ایک بچہ نہیں سنبھلا، یا تم سے ایک شوہر نہیں سنبھلا. اب شوہر تو ایک ہی ہوتا ہے ویسے، ٹھیک ہے، تو جو ہے تم سے ایک بھائی نہیں سنبھلا اور تم نے اس کی پرورش صحیح نہیں کی. اور موسٹلی میں کہتا ہوں کہ آپ کا ایک ہی بچہ نہیں ہے نا، باقی بھی تو بچے آپ کے ہی ہیں، ان کی بھی آپ نے ہی پرورش کی ہے، وہ تو اچھے ہیں ماشاءاللہ. تو اس کا مطلب مسئلہ آپ کی پرورش میں نہیں ہے، آپ کا قصور نہیں ہے. یہ ایک چیلنج ملنا تھا آپ کو، اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہم سب کو چیلنجز، جسے ہم آزمائش کہتے ہیں. یہ آزمائش آنی تھی، اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، آپ کی غلطی کوتاہی نہیں ہے. اگر اللہ نہ کرے اگر کینسر ہوتا تو ابھی تو بیماری ہوتی ہے نا، یا کوئی اور بیماری ہوتی، بڑی بڑی بیماریاں، ایسی بیماریاں ہیں جن کے علاج بھی نہیں ہے. یعنی آپ کا بچہ تو انفارچونیٹلی، یہ بھی ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ اس بیماری میں آ گیا، بدقسمتی ہے آ گیا، مگر ایسی بیماریاں ہیں آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ ان کے پاس علاج ہی نہیں ہے، ان کے علاج یافت ہی نہیں ہوئے. وہ بیچارے والدین سوائے کڑنے کے، پریشان ہونے کے، کیونکہ والدین کے لیے تکلیف بھی ہوتا ہے جب ان کا بچہ، ان کا پیارا بیمار ہوتا ہے، کچھ نہیں کر سکتے. سو وہ سمجھتا ہے شاید میرا ہی کوئی قصور ہے، میرے سے ہی کوئی کمی رہ گئی. بعض فیملی تو یہ والا لفظ بھی کہتی ہیں، ہم سے لگتا ہے کوئی گناہ ہوا ہے، یہ ہمیں ہمارے کسی گناہ کی سزا مل رہی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. میں جتنا کہ اسلام کو جانتا ہوں، بینگ مسلم پڑھتا رہتا ہوں، میں نے یہ ابھی تک انوینٹ کیا ہے کہ اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے. میں نے یہ انوینٹ کیا ہے کہ آزمائش اللہ اپنے پیاروں کو دیتا ہے، اور آزمائش اتنی ہی ڈالتا ہے اللہ جتنی بندہ سہ سکتا ہے. تو آپ سہ سکتے تھے، آپ کے اوپر اللہ نے آزمائش ڈالی. کوئی قصور نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. سو وہ سمجھتا ہے، کو ڈیپینڈنٹ ایسا سمجھتا رہتا ہے. اسی طرح سے جو کو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے نا، اس سے بھروسہ بھی نہیں ہوتا، دوسروں پہ بھروسہ بھی نہیں کرتا. وہ سمجھتا ہے میں ہی خیال رکھ سکتا ہوں. اور یہ والی چیز تو اتنی زیادہ ہے کہ مریض جب ہمارے پاس بھی آ جاتا ہے تو آیا کہ ہمارے پاس آنے سے پہلے بھی ہم سے کافی سٹنگز ہو چکی ہوتی ہے، یہ بیماری اسے ہم پہ بھی نہیں بھروسہ کرنے دیتی کہ پتہ نہیں یہ لوگ بھی کیئر صحیح کر رہے ہوں گے کہ نہیں کر رہے ہوں گے، یہ لوگ بھی پتہ نہیں اس کو دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے. آیا کہ کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں، کچھ نہیں ہے ہمارے اختیار میں. کوشش ہمارے اختیار میں ہے، محنت ہمارے اختیار میں ہے، اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہمارے اختیار میں ہے. کچھ چیزیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے، مگر جو چیزیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے اگر ہم ان کے لیے ورید ہوں، کیا کریں گے؟ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے اگر ہم ان کے لیے ٹرسٹ نہیں کر پا رہا ہوتا، گھر میں موجود لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں کر پا رہا ہوتا. اور آخری جو پوائنٹ ہے، جو علامت ہے جو اس میں ہوتی ہے، یہ اس کو نو نہیں کہہ پاتا. جیسے یہ اس کو نو نہیں کہتا، نہ کہہ پاتا ہے، یہ اس کو نو نہیں کہہ پاتا. اور کیونکہ یہ اس کو نو نہیں کہہ پاتا تو یہ سائیکل نہیں ٹوٹتا. سمجھ آ گئی ہے؟ میں جلدی سارے پوائنٹس بتا دیتا ہوں. اب وہ سمجھتا ہے میں قربانی دوں گا، اس کے لیے قربانی دیتا ہے، اس کو خوش کرنا چاہتا ہے
موڈ اس کی خوشی پہ ڈپینڈ ہے، اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے بغیر سمجھتا ہے میری کوئی حیثیت ویلیو نہیں ہے، اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتا ہے، اس کی کمی کوتاہیوں کا ذمہ دار بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور دماغ میں ہر وقت یہی گھومتا رہتا ہے۔ یہ علامتیں ہیں، آپ خود آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ اور میں نے یہ بتایا ہے کہ ہم یہ جو چاہتے ہیں کہ یہ ادھر نہ جائے، ہم چاہتے ہیں یہ ٹوٹے، تو ہم نے اس کو توڑنا ہے۔ توڑ کیا ہے، یعنی اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ بہت آسان ہے۔ سب سے جو پہلا ٹریٹمنٹ میں رول پلے کرتا ہے پوائنٹ ہے ڈیٹیچمنٹ، بٹ ود لو، محبت سے، پیار سے الگ ہو جائے۔ کس سے؟ اس سے جو نشے کا مریض ہے۔ یہ بھی اس کے لیے 3 چیزیں ہیں، یعنی اپنے آپ کو ان سے ڈیٹیچ کرنے کے لیے 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز جو ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ میں اس کا خیال نہیں رکھوں گا تو کچھ برا ہو جائے گا، یہ ہم ایزیوم کرتے ہیں۔ یہ مجھ سے دور جائے گا تو کچھ برا ہو جائے گا، اس کا میں علاج شروع کروں گا تو کچھ ہو جائے گا۔ جب بھی آپ میں سے کافی سارے لوگوں کو شاید میں نے یہ بات کہی ہو، جب آپ یہاں داخل کروا کے جا رہے ہوتے ہیں تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ جائیں اور سیلیبریٹ کریں، اور کافی ساری فیملیز گھور کے مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، سیلیبریٹ کریں؟ ہم اپنا بچہ اسپتال چھوڑ کے کہہ نہیں رہے ہوتے بیچارے، مگر گھور رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہہ کیا رہا ہے، اور میں کہہ رہا تھا جائیں اور سیلیبریٹ کریں۔ سو جو کو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے نا، اس کو یہ بات بہت بری لگتی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں کیسے سیلیبریٹ کروں، میں کیوں سیلیبریٹ کروں، کیونکہ اس کے اندر تو وہ تو یہ ایزیوم کر رہا ہوتا ہے کہ آج کچھ ہو جائے گا۔ اچھا آپ بتائیں میں کیوں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ سیلیبریٹ کریں؟ آپ بتائیں اگر کوئی بیمار ہو اور وہ ڈاکٹرز کی زیر نگرانی آ جائے، وہاں سیف ہے یا گھر پہ سیف ہے؟ ڈاکٹرز کی زیر نگرانی آ جائے تو سیف ہے نا۔ پھر اگر کوئی باہر ہے اور وہ نشے بھی کرتا ہے تو وہاں سیف ہے، اور یہاں نشہ بھی نہیں ملے گا، یہاں سیف ہے نا، وہاں تو سیف نہیں ہے۔ پھر گاڑی بھی چلاتا ہے نا، اور پی کے چلاتا ہے تو خطرہ ہے نا، کچھ بھی ہو جاتا ہے، کرتے بھی رہتے ہیں، کبھی کہیں کر دیا، کرتے ہی رہتے ہیں ایکسیڈنٹ، کبھی کہیں کر دیا، کبھی کہیں کر دیا، آپ جا کے ان معاملات کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی معاملہ ہے۔ سو پھر سیلیبریٹ تو کرنا چاہیے نا، اتنے خطرے ختم ہو گئے، اب سیف جگہ پہ آ گیا، آیا کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر سیف جگہ پہ تو آ گیا کہ جہاں ڈاکٹرز اس کا چیک اپ کریں گے، جو ڈاکٹر بہتر سمجھیں گے وہ ڈاکٹر میڈیسن دیں گے، جو ڈاکٹر بہتر سمجھیں گے وہ فوڈ دیں گے اور اس کا علاج کریں گے، اور نشہ تو مل نہیں رہا، اور ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہو سکتا۔ سو بٹ جو کو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس سے یہ نہیں ہوتا، اسی لیے ڈیٹیچمنٹ ہے۔ ڈیٹیچمنٹ میں کیا کہ آپ نے ان تمام انسپشنس کو اوائڈ کرنا ہے، وہ جو آپ کے دماغ میں آتے ہیں کہ آج رات پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یا کل آج وہ وہاں سے یہ بھی خیال آتا ہے وہاں سے بھاگ ہی نہ آئے، چھوڑ کے آئیں یہ لے کے گئے بھاگ ہی نہ آئے، تو وہ بھاگا ہے تو کیا بنے گا۔ اور کچھ فیملیز تو مجھے کال کر کے دوبارہ ریکنفرم بھی کر رہے تھے، اچھا وہ بھاگ تو نہیں آئے گا؟ میں کہتا ہوں نہیں آپ پریشان نہ ہو، نہیں بھاگے گا وہ، کیونکہ آج تک تو ایسا ہوا نہیں، ہمارا کام ہے، بٹ بھاگ سکتا ہے بندہ، جیل سے بھی بھاگ جاتا ہے،
آپ پریشان نہیں ہونا، میں کہہ رہا ہوں بھاگ سکتا ہے تو کہیں وہ کہہ رہے تھے مگر جیل میں سے بھی تو بندہ بھاگ جاتا ہے نا، یہ بھی تو ہیومن، آج تک ہوا نہیں ہے ایسا، بٹ اگین بھاگ بھی گیا تو کیا ہوگا، کیا ہوگا، گھر جائے گا واپس آئے گا۔ ویسے ہمارا پورا سسٹم ایسا کہ بھاگا نہیں۔ سو انزمپشنس کو اوائڈ کرنا ہے، ایسی انزمپشنس آنے نہیں دینی۔ ڈیٹیچمنٹ، اس کے جو ایکشنز ہیں ان کے لیے اپنے آپ کو رسپانسیبل نہیں رکھنا کہ وہ جو کرتا رہا ہے اس کو الگ کرنا ہے، آپ رسپانسیبل نہیں ہیں۔ کتابیں کہتی ہے، ماہرین کہتے ہیں، ریسرچرز کہتے ہیں، آپ کوئی رسپانسیبل نہیں ہے۔ اگر کوئی رسپانسیبل ہے تو وہ خود ہے، اور کوئی بھی رسپانسیبل نہیں ہے، وہ خود ہے۔ مگر بیمار ہونے کا تو وہ خود بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا بیمار ہو۔ کوئی نشے کا مریض جب نشہ کرتا ہے تو وہ اس اسٹیٹ آف مائنڈ سے نہیں کرتا کہ میں بیمار ہوں، مگر انفارچونیٹلی وہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی چینی کھانے والا اس اسٹیٹ آف مائنڈ سے چینی کھانا نہیں شروع کرتا کہ میں ڈائبیٹک ہو جاؤں گا، مگر کچھ لوگ ڈائبیٹک ہو جاتے ہیں انفارچونیٹلی۔ سو اس سوچ کو کل کرنا ہے کہ یو آر ناٹ رسپانسیبل فار ہز ایکشنز۔ اینڈ لاسٹ تھرڈ پوائنٹ جو ہے بٹ ناٹ لیسٹ، اپنا خیال رکھنا کوئی خود غرضی نہیں ہے۔ کو ڈپینڈنٹ کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ اپنا خیال رکھنا تو خود غرضی ہے، میں کوئی خود غرض ہوں جو اپنا خیال رکھنا شروع کر دوں۔ اپنا خیال رکھنا کوئی خود غرضی نہیں، اپنا خیال رکھنا شروع کر دیں۔ اپنی واک، اپنے کپڑے، اپنی خوشی، اپنا فن، اپنے فرینڈز میں گھلے ملیں، جائیں، ایکٹیویٹیز کریں، کیونکہ سیلف کیئر اینٹی ڈوٹ ہے کو ڈپینڈنسی کا۔ جو آپ میں سے جو سمجھتا ہے، ناٹ آل بٹ آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتہ چلا ہوگا کہ میں کو ڈپینڈنٹ ہوں، آپ میں سے جو سمجھتا ہے کہ میں کو ڈپینڈنٹ ہوں وہ اپنا خیال زیادہ رکھنا شروع کر دے۔ وہ سوچے کہ میں ماضی میں کن چیزوں سے خوش ہوتا تھا، کیونکہ جب وہ نشے کے مریض کا مریض بنتا ہے، ہمروگی بنتا ہے، تو وہ سب چیزیں چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے نشے کا مریض، جب وہ نشے کا مریض بنتا ہے تو وہ سب چیزیں جنہیں پہلے وہ انجوائے کرتا تھا، جنہیں پہلے وہ سیلیبریٹ کرتا تھا، سب سائڈ پہ کر کے اور صرف اپنی زندگی کو نشے کے گرد گھماتا ہے۔ ایسے ہی ہم روگی جن چیزوں سے پہلے انجوائے کرتا تھا ان سب کو سائڈ لائن کر کے اور بس اس مریض کے گرد اپنی زندگی گھماتا ہے، جو کہ آپ نے چھوڑ کے اور دوبارہ پرانی ان چیزوں کو لے کر آنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر دن اللہ کی نعمت ہے، اور کیا اللہ کوئی چیز بلا وجہ دے سکتا ہے یا کر سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کوئی چیز بلا وجہ نہ دیتا ہے نہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور اگر اللہ کوئی دن ہمیں دیتا ہے جو کہ اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، جسے نہ ہم خرید سکتے ہیں، باقی نعمتیں خرید سکتے ہیں، ہم دودھ نہ ہو ہمارے پاس ہم خرید لیتے ہیں، آٹا دال چاول چینی نہ ہو ہم خرید لیتے ہیں، کوئی اچھی ٹرانسپورٹ نہ ہو ہم خرید لیتے ہیں، تو باقی نعمتیں ہم خرید سکتے ہیں، مگر دل کی جو نعمت ہے نا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم خرید نہیں سکتے۔ اگر میرے پاس کل کا دن نہیں ہے تو میں کل اس دنیا میں نہیں ہوں گا۔ سو دن کی نعمت نہیں خریدی جا سکتی، تو ہر دن سیلیبریٹ ہونا چاہیے، ہر دن اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ دن عطا فرمایا، اور اس دن میں جو اچھا کر سکتے ہیں اپنے لیے دوسروں کے لیے کر جائیں، جو اچھا کر سکتے ہیں، مگر پہلے اپنے لیے، پہلے اپنا خیال رکھنا ہے، پہلے اپنے اوپر مہربانی کرنی ہے،
کیونکہ جو اپنے اوپر مہربانی کر سکتا ہے نا وہی دوسروں پر مہربانی کر سکتا ہے. یہ جو ایک فارمولہ ہے کہ دوسروں پر مہربانی کی جائے وہ ایک دن اپنے اوپر بھی مہربانی نہیں کر پاتا پھر کیونکہ وہ کو ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. سو سیلف کیئر از ناٹ سیلفش. اپنا خیال رکھنا شروع کریں, سرخی پاؤڈر لگانا شروع کریں, تیار شیار ہونا شروع کریں, نئے کپڑے پہنیں, گھومیں پھریں, فن کریں, ایکٹیویٹیز کریں, بلا وجہ کی کو پارٹی کر لیں, بچے خوش ہو جائیں گے. سو یہ ضروری ہے کیونکہ باقی لوگ جو گھر میں آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں وہ بھی تو آپ کے ہی بچے ہیں, وہ بھی تو آپ کے ہی بہن بھائی ہیں عموماً گھر والے جب چھوڑ دیتے ہیں اس کی خاطر جو ہمارے پاس ہوتا ہے تو ان بچوں کی مینٹل ہیلتھ بھی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ کوئی بچہ ماں باپ کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر خوش نہیں ہوتا, اس کا بھی دن خراب ہو جاتا ہے. کوئی بچہ نہیں خوش ہوتا اپنی اماں کا اپنے ابا کا پریشان اترا ہوا سیڈ سا یا کوئی بہن بھائی چہرہ دیکھ کر, بلکہ وہ خود پریشان ہو جاتے ہیں. سو جب وہ آپ کا انرجیٹک چہرہ دیکھیں گے تو ان کو فائدہ ہوگا, آپ کو بھی فائدہ ہوگا. اچھا کچھ اور پوائنٹس ہیں جو میں بتا دیتا ہوں ڈٹیچمنٹ کے علاوہ جو کو ڈپینڈنسی کو کل کرنے کے لیے ہے. نمبر 1 پروگریس پہ فوکس کرنا ہے, یعنی ایک پوائنٹ تو ڈٹیچمنٹ ہے, دوسرا پوائنٹ ہے پروگریس. آپ نے مریض کی پروگریس پر فوکس کرنا ہے. کسی کو بھی کرسی دے دیں. مریض کو پرفیکٹ نہیں دیکھنا چاہنا, نہ ہی ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ وہ کوئی پرفیکٹ ہو جائے. نہیں ہو سکتا, ہم بھی نہیں ہیں, وہ کیسے ہو جائے گا. سو دیکھنا ہے کہ کیا وہ ہر آنے والے, آپ آتے ہیں ملنے, دیکھنا ہے کیا وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ کچھ بہتر ہو رہا ہے, اور بہتری اگر آ رہی ہے تو گڈ. جیسے شروع میں جب یہاں مریض آتا ہے تو اس کی جسمانی صحت تھوڑی بہتر ہوتی ہے, ڈرگس باڈی سے نکلتی ہے, مریض باتیں وہی کر رہا ہوتا ہے, اس کا رویہ ویسا ہی ہوتا ہے, مگر تھوڑے سے دن گزرنے کے ساتھ اس کی باتوں میں تھوڑا بدلاؤ شروع ہو جاتا ہے. تو پروگریس پھر یہاں سے جانے کے بعد بھی اس کی پروگریس پہ فوکس کرنا چاہیے. ایک اور چیز ہے کہ باؤنڈریز بنا لینی چاہیے کہ کون سی چیزیں ہیں جن کو میں نے دیکھنا ہے اور کون سی چیزیں ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھنا, کون سی چیزیں ہیں جو میرے اختیار میں ہے جو میں کر سکتا ہوں, اور کون سی چیزیں ہیں جو میرے اختیار میں نہیں ہیں. جو آپ کے اختیار میں نہیں ہیں ان پہ انرجیز نہیں لگانی, ان پہ انرجیز لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ان پہ انرجی لگائی جائے گی جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو وہ جو آپ کے اختیار میں ہے جس پہ آپ انرجی لگا سکتے ہیں وہ رہتے ہیں اور فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اچھا اسی طرح سے ہے لرن ٹو سے نو, نہ کہنا سیکھیں اور اس کو پریکٹس بھی کریں. یہیں رہتے ہوئے جب آپ آتے ہیں ملتے ہیں وہ کچھ فرمائشیں کرتے ہیں, نہ کر دیا کریں تاکہ نہ کہنا ہے. گھر میں پریکٹس کریں. سو نہ کی پریکٹس کریں اور نہ کہیں کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے. یہ مشکل کام ہے مگر ہے بڑا ضروری, کیونکہ اس کے بغیر مریض کو ریہیبلیٹیٹ نہیں کیا جا سکتا. سو نہ کی پریکٹس بھی کریں اور نہ مریض کو کہتے رہیں, نہ کہنا سیکھیں. اور نہ کہنا سیکھنے کی اور بھی کافی ساری اسٹریٹجیز ہیں, پھر کبھی اس پہ الگ سے بھی بات کر لیں گے. مگر نہ کی بڑی اہمیت ہے نشے کی بیماری کے علاج میں, کیونکہ مریض ہمیشہ یس سننا چاہتا ہے. اسٹاپ انیبلنگ اینڈ پرووکنگ بیہیویئر. آپ میں سے کچھ لوگوں کو یہ کنسیپٹ ہے انیبلنگ کیا ہے, پرووکنگ کیا ہے, کچھ کو نہیں ہے. تھوڑا ڈیفائن کر دیتا ہوں. انیبلنگ کا مطلب ہے اس کی بیماری کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھانا, اس کو پروٹیکٹ کرنا, اور پرووکنگ کا مطلب ہے لان تان کرنا. تو نہ لان تان کرنی ہے, نہ اس کی بیماری کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر بٹھانی. یہ سٹاپ کر دیں کیونکہ کو ڈپینڈنسی اس کو سٹاپ نہیں کرنے دیتی. اپنی ضروریات کا خیال رکھنا ہے,
کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، کب کھانا ہے، کب نہیں کھانا، کب آپ کو آرام کی ضرورت ہے، اس کا خیال رکھنا شروع کر دینا ہے. میری کیا ضروریات ہے، کیونکہ یہ اینٹی ڈوٹ ہے کو ڈیپینڈنسی کا. کو ڈیپینڈنٹ کو اپنی ضروریات کی فکر نہیں ہوتی، مگر جب آپ اپنا خیال رکھنا شروع کریں گے، اپنی ضروریات کا خیال رکھیں گے، آپ اپنے دماغ میں ایزمپشنز بنانا چھوڑ دیں گے، نیگیٹو تھاٹس کو آنے سے روکیں گے، تو یہ اینٹی ڈوٹ ہے کہ آپ کا علاج ہو رہا ہے. آپ کی جو کو ڈیپینڈنسی ہے وہ کل ہو رہی ہے، وہ ریموو ہو رہی ہے، وہ ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے. لاسٹ پوائنٹ ہے جس کی ہم اس پہ بات بھی کر چکے ہیں، ہیو فن اینڈ ریکنیکٹ ود ادرس. یعنی کہ فن کریں اور دوسروں کے ساتھ جن سے آپ کا کنیکشن ختم ہو گیا آپ کے پیارے کے اس بیماری میں آنے کے بعد، دوبارہ ان سے ریکنیکٹ ہو جائیں. سو یہ علاج ہے کو ڈیپینڈنسی کا. مگر موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ڈیٹیچمنٹ ود لو، کہ آپ آرام سے پیار سے ان سے اپنے آپ کو، اپنی سوچوں کو، اپنے دماغ کو الگ کر لیں اور فوکس کریں ان چیزوں پر جو آپ کر سکتے ہیں. آپ علاج کروا سکتے تھے، کر دیا. اپنا خیال رکھیں، اپنی ضروریات کا خیال رکھیں، اپنی انٹرٹینمنٹ، اپنے فن کا بندوبست کرتے رہیں، اس کی پروگریس پر فوکس کریں. سمپلی مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے یہ 3 بنائے تھے یہاں، یہ نشے کا مریض، ہم روگی، آپ اس سے الگ ہو جائیں. سمپلی جب آپ ہوں گے اس کو پتہ چل جائے گا، اس کو پتہ چلے گا، یہ خود بخود اس سے الگ ہو جائے گا.